آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زیادہ نفع کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. جس طرح ہمارے زمانے میں بہت سے تاجر غلہ وغیرہ ضرورت زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں مہنگائی اور گرانی بڑھ جاتی ہے اور عام صارفین پر بوجھ پڑتا ہے اور ان کے لیے گزارا دشوار ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ تاجر ایسے کرتے تھے اور غالباً اس کو کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے اور گناہ قرار دیا ہے. عربی زبان میں اس کو احتکار کہا جاتا ہے. حضرت معمر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو تاجر احتکار کرے یعنی غلہ وغیرہ ضروریات زندگی کا ذخیرہ عوام کی ضرورت کے باوجود مہنگائی کے لیے محفوظ رکھے, وہ خطا کار گناہ گار ہے. صحیح مسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جالب یعنی غلہ وغیرہ باہر سے لا کر بازار میں بیچنے والا تاجر مرزوق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہے, اور محتکر یعنی مہنگائی کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو اور اس کی رحمت و برکت سے محروم ہو. سنن ابن ماجہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا رخ یہ ہے کہ معاشی نظام ایسا ہو جس میں عوام خاص کر غربا یعنی کم آمدنی والوں کو زندگی گزارنا دشوار نہ ہو. تجارت پیشہ اور دولت مند طبقہ زیادہ نفع اندوزی اور اپنی دولت میں اضافے کے بجائے عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھے اور اس مقصد کے لیے کم نفع پر قناعت کر کے اللہ کی رضا, رحمت اور آخرت کا اجر حاصل کرے. اگر ایمان یقین نصیب ہو تو بلا شبہ یہ تجارت بڑی نفع بخش ہے. ہم مسلمان اکثر چیزیں زیادہ نفع کی خاطر ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں اور ملک میں اس چیز کی قلت کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, جس سے عام عوام بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. کبھی ہمارے ملک میں چینی مہنگی ہو جاتی ہے, کبھی پیاز, کبھی آلو. ان تمام چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت دے کہ ہم سب اس قسم کے فائدے سے بچیں, اس قسم کے نفع سے خود کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن سکیں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.